بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے سامنے فرشتے، نبی اور ولی سب بے بس ہیں۔ نمبر 1، آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں؟ ان کی سفارش کوئی نفع نہیں دے سکتی مگر اللہ کی اجازت کے بغیر، جس کے لیے وہ چاہے گا اور پسند کرے گا۔ نمبر 2، کہہ دیں میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اگر مجھے اللہ پکڑے تو مجھے ہرگز کوئی نہیں بچا سکتا اور میں اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا۔ نمبر 3، اگر یہ رسول ہم پر کوئی بات اپنی طرف سے بنا لیتا تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شرح کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی مجھ کو اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ الغرض قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عظمت اور بہت بڑائی بیان کی گئی اور اللہ کے سوا تمام مخلوق کو پست و بے بس ثابت کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر کسی نبی سے کوئی ایسا کام ہو گیا تو ثبوت نبوت کی شان کے لائق نہیں تھا تو انہوں نے اللہ سے ہی معافی مانگی، مثلا آدم، نوح وغیرہ کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر چیز سے اللہ کو برتر سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو کسی نبی یا ولی کے سامنے بے بس ثابت کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے سامنے فرشتے، نبی اور ولی سب بے بس ہیں۔ نمبر 1، آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں؟ ان کی سفارش کوئی نفع نہیں دے سکتی مگر اللہ کی اجازت کے بغیر، جس کے لیے وہ چاہے گا اور پسند کرے گا۔ نمبر 2، کہہ دیں میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اگر مجھے اللہ پکڑے تو مجھے ہرگز کوئی نہیں بچا سکتا اور میں اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا۔ نمبر 3، اگر یہ رسول ہم پر کوئی بات اپنی طرف سے بنا لیتا تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شرح کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی مجھ کو اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ الغرض قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عظمت اور بہت بڑائی بیان کی گئی اور اللہ کے سوا تمام مخلوق کو پست و بے بس ثابت کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر کسی نبی سے کوئی ایسا کام ہو گیا تو ثبوت نبوت کی شان کے لائق نہیں تھا تو انہوں نے اللہ سے ہی معافی مانگی، مثلا آدم، نوح وغیرہ کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر چیز سے اللہ کو برتر سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو کسی نبی یا ولی کے سامنے بے بس ثابت کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔